بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے دعا میں شرکت کر لیجیے، اللہ رب العزت کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو پورا فرما دے۔ ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے میرا اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جو بہت زیادہ نام رکھنے والی صورت ہے، اور یہ ایک ایسی صورت ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز آپ کوئی بھی پڑھیں، فرض پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، کوئی بھی آپ نفلی یا فرضی نماز پڑھتے ہیں، عیدین پڑھتے ہیں، تو ہر نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا لازمی ہوتا ہے۔ یہ ایسی صورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ، اس کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے شفا حاصل کی جاتی ہے، اس سے برکات کی جاتی ہے۔ اس کا جو آج میں عمل آپ کو بتاؤں گا، یہ بڑا خاص عمل ہے سورۃ الفاتحہ کا۔ ہر ناممکن، ہر مشکل کام کے لیے یہ سب سے زیادہ طاقتور، پاورفل عمل ہے۔ اگر آپ اس کو کریں گے اور جس طریقے سے آپ کو میں بتاؤں اس طریقے سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بڑے سے بڑی مشکل، بڑے سے بڑا کام آپ کا بہت جلد ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ چلیے آپ ساری ویڈیو کو دیکھیے گا، مکمل تفصیل کے ساتھ سن لیجئے گا، اور اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجئے گا۔ ناظرین کرام، سورۃ الفاتحہ کا ایک عمل یہ ہے جو میں نے یہاں پر لکھ رکھا ہے ناممکن کاموں کے لیے۔ اچھا، یہ صرف حاجات اور ضروریات کے لیے ہی نہیں ہے، شفا کے لیے بھی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور عمل میں سورۃ الفاتحہ کا عامل بننے کا طریقہ آپ کو بتا دوں، آپ وہ کر لیں، اس کی آپ کو میں اجازت بھی دوں گا۔ عام طور کے اوپر لوگ کہتے ہیں عمل کے لیے اجازت چاہیے، تو اس کی اجازت بھی ہے آپ کو۔ قرآن مجید کے جتنے اعمال ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں بھیجے گئے ہیں، تو ان میں اجازت کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ایک تعلق یا نسبت قائم کرنے کے لیے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں اس عمل کی اجازت دے دیں، تو وہ اجازت دے دی جاتی ہے، تو آپ کو اس عمل کی اجازت بھی ہے۔ یہ عمل آپ کا 41 دن تک ہوگا، اور اس میں آپ سورۃ الفاتحہ کے عامل بن جائیں گے۔ اس کے بعد آپ پھر جس بھی مقصد کے لیے اس کا دم کریں گے، خود پہ کسی اور کو کریں گے، پانی پر دم کر کے دیں گے، تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جس مقصد کے لیے بھی دم کریں گے وہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ وہ طریقہ آپ سمجھ لیں کہ کرنا کس طریقے سے ہے۔ اس کا چلہ، جس کو عام الفاظ میں یا عام زبان میں لوگ ہم کہتے ہیں کہ جی میں نے فلانا چلہ کیا ہے، میں نے فلانا چلہ کیا ہے، تو اس کا چلہ یہ آپ کو میں اس کا ساتھ بتا دیتا ہوں، اور پھر آگے ایک دن والا عمل وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، جس کے لیے خاص یہ ویڈیو ہے۔ اس کے لیے جو چلہ اس کا کیا جاتا ہے، اس کے لیے اس کو آپ نے نماز فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان میں پڑھنا ہوتا ہے۔ وضو حالت میں آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، 7 دفعہ یا 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اور پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، 1 دفعہ تعوذ کو پڑھ لینا ہے، پھر تسمیہ ہر دفعہ 7 پڑھنی ہے، اور 41 دفعہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ پڑھیے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی جتنی دفعہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ کی میم کو الحمد کی لام کے ساتھ آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمین بھی آپ نے کہنا ہے۔ اس طرح آپ نے اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور 41 دن پڑھنا ہے۔ اول بھی درود شریف، آخر بھی درود شریف کر لینا ہے، اور پھر آپ نے
جب آپ 41 دن اس عمل کو مکمل کر لیں، اور یہ بغیر ناغے کے ہوگا، اور ہوگا بھی فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان میں ہوگا، ناغہ نہیں اس میں ہونا چاہیے اگر آپ نے چلہ کرنا ہے تو۔ اور جب آپ کا یہ چلہ مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے کوئی بھی چیز پکا کے، میٹھی یا کوئی بھی چیز پکا کے آپ نے بچوں میں تقسیم کر دینی ہے۔ اب آپ اس کے عامل بن گئے۔ اب آگے اس کو آپ استعمال کریں بخار کے لیے، جسمانی دردوں کے لیے، یا روحانی مسائل کے لیے، برکات کے لیے، جس طرح بھی آپ کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں۔ دم وغیرہ کرنے کے لیے اس کو 7 دفعہ 3 دفعہ پڑھے، 7 بار، 7 دفعہ پڑھا، پھونک مار دی، پھر 7 دفعہ، پھر پھونک، پھر 7 دفعہ، پھر پھونک۔ تو اس طرح آپ کسی بھی مسئلے کے لیے دم کر سکتے ہیں، پانی کے اوپر بھی دم کر کے دے سکتے ہیں، اور تیل وغیرہ کے اوپر بھی جسمانی دردوں کے لیے دم کر کے دے سکتے ہیں۔ اس کا ایک تو یہ چلہ ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو اس طرح کر لیں۔ لیکن دوسرا جو یہ عمل ہے، اس عمل کے لیے آپ کو اس کو صحیح طرح سمجھنا ہوگا اور پھر اس کو کرنا ہوگا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے تو آپ نے صدقہ کر دینا ہے، اور اسی نیت سے کرنا ہے کہ یا اللہ، یہ جو میں سورۃ الفاتحہ کا عمل کرنے جا رہا ہوں، مجھے اس عمل میں کامیاب فرما دیجیے، اور جس مقصد کے لیے میں یہ کر رہا ہوں مجھے اس مقصد میں کامیاب فرما دیجیے۔ اس طرح آپ نے صدقہ کر دینا ہے اور یہ دعا کرنی ہے۔ اب آپ کی کوئی بھی جائز حاجت ہے، ضرورت ہے، یا پھر کوئی بھی بیماری ہے، اس کے لیے آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی بھی خاص آپ کی دعا ہے اس کی قبولیت کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یعنی جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے اس کو باوضو حالت میں صبح کے وقت ہی پڑھنا ہے، پڑھنے کا ٹائم وہی ہے، یعنی فجر کی سنتیں ادا کر لیں، پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو، 41 مرتبہ۔ وہ طریقہ آپ سمجھ لیں پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ آپ نے 40 دفعہ تو اس کو پڑھ لیا، ہر دفعہ ساتھ میں بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے، اول 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جب 41ویں بار آپ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے لگیں گے، اور آپ نے اس کو پڑھا اور پڑھتے ہوئے آپ پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر آپ جب پہنچیں گے تو پھر آپ نے اب سورت کو مکمل نہیں کرنا، بلکہ اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ آپ فجر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد بھی پورا دن اپنا کام کاج کرتے ہوئے جو بھی آپ کر رہے ہیں اپنی مصروفیت کے دوران، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو آپ پڑھتے رہیں، پورا دن پڑھتے رہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ پورا دن پڑھتے ہی رہنا ہے، نہیں، آپ اپنا کام کاج، اگر آپ کوئی ایسا کام ہے جس میں آپ نے بولنا ہے اور آپ نہیں پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے کثرت کے ساتھ اس کو پورا دن پڑھنا ضرور ہے۔ پھر جب رات ہو جائے تو رات کو آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لینے ہیں اپنی حاجت کی نیت سے، اور پھر آپ نے اس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، جائے نماز پر بیٹھے ہوئے، قبلہ رخ بیٹھے ہوئے آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کے پھر آگے سورت کو مکمل کر لیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورت مکمل کر لیں اور پھر آپ دعا کریں اپنے مقصد کے لیے۔ انشاءاللہ ایک دن میں ہی اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائیں گے۔ ممکن آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ابھی اور ضرورت ہے، مجھے زیادہ دن کرنا چاہیے، تو پھر زیادہ دن اس کو کریں، جب تک آپ کی حاجت، آپ کی ضرورت پوری نہ ہو۔ آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور کامیابی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔